فرانس، یہ ہندوستان، خدا کی قسم کچھ نہیں اگر تیرے پاس ایمان۔ اپنا ایمان مضبوط کرو گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مسلمان ایمان یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا خدا کی قسم اتنی کامیابی ہمارے قدم چومے۔ آپ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو دیکھو، یہ رومی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے گرفتار ہو گئے۔ بڑے دھڑتریلے، بڑے جانبجو، تلوار کے ماہر، گھوڑ سواری کے ماہر۔ رومیوں نے کہا عبداللہ بن حذیفہ بڑا مجاہد ہے، اسے گرفتار کرو۔ 2000 رومیوں نے مل کے گھیرے میں لے کے عبداللہ بن حذیفہ کو گرفتار کر لیا، اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا اسے لٹکا دو۔ ایک وزیر کہنے لگا نہیں بادشاہ سلامت، اسے لٹکائیے مت، قتل مت کیجئے، یہ بندہ بڑے کام کا ہے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا 2000 ہم رومیوں نے مل کے بڑی مشکل سے اسے گرفتار کیا ہے، ہم نے سنا ہے یہ اکیلا 1000 کا مقابلہ کرتا ہے، اسے برگلاؤ، لالچ دو، اس کے ایمان پہ حملہ کرو۔ جناب یہ بندہ اگر محمد کی صفائیت کو چھوڑ کے، یعنی نبی کی غلامی کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کر لے تو ہمیں ایک بہترین جماعت مل جائے گی، ہمیں ضرورت ہے اس کی۔ بادشاہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، 2-3 چیزیں ہوتی بندے کو خریدنے کے لیے، میں خرید لیتا ہوں۔ فرمایا عبداللہ تجھے دنیا کا جتنا مال چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، دنیا کی بادشاہت میرے پاس ہے، جتنا مال کہو گے اتنا دوں گا۔ سیدنا عبداللہ مسکرائے، مسکرا کے فرمایا بادشاہ تو بڑا پاگل آدمی ہے، اور بھائی اگر ہمیں مال چاہیے، مجھے مال کی ضرورت ہوتی میں کبھی میدان میں نہ آتا، مدینہ کی منڈی میں کام کرتا، میں کاروبار کرتا، میں تجارت کرتا، خرید و فروخت کرتا۔ ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں محمد کی عظمت کا جھنڈا بلند چاہیے، ہمیں اسلام کی چوکیداری چاہیے۔ اس نے کہا جناب پھر کوئی عہدہ اگر لینا چاہتا ہے مال بھی لے لے، عہدہ بھی لے لے، میں تجھے بڑا عہدہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ نے فرمایا کون سا عہدہ دے گا؟ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جتنے بھی ہوتے ہیں جو سب عہدہ کہے گا میں تجھے عہدہ دوں گا، مال جتنا کہے گا مال بھی دوں گا، عہدہ جو کہے گا وزارت وزیر خزانہ جو تو کہے گا عہدہ بھی دوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا اور تو پاگل ہو گیا ہے، جو اس وقت میرے پاس ہوتا ہے وہ تو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ کہا تیرے پاس کون سا ہوتا ہے؟ کہا مجھے محمد کا سپاہی کہا جاتا ہے، مجھے نبی کا غلام کہا جاتا ہے، میں نبی کا صحابی ہوں۔ نبیوں کے بعد اگر کوئی ہوتا ہے وہ صحابی رسول کا ہے، میں صحابیت کو چھوڑ کے تیری وزارت کو قبول کر لوں، میں تو تیری بادشاہ کو بھی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتا۔ مجھے پتہ ہی نہیں میرا عہدہ کیا ہے، میں ایک مٹھی جو رب کے رستے میں دے دوں، بعد میں آنے والا کافر نہیں مسلمان اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خراب کرے، فرمایا میرے آقا نے میرے صحابی کی مٹھی جو کا مقابلہ اور پہاڑ کا سونا بھی مقابلہ کر سکتا۔ فرمایا اتنا بڑا میرے پاس ہوتا، اور میرے آقا نے فرمایا ہر صحابی کی آنکھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے جس نے ایمان کی حالت میں محمد والضحیٰ کا چہرہ دیکھا۔ فرمایا نہیں چاہیے مال، نہیں چاہیے عہدہ۔ تو میرے بھائیوں بادشاہ نے کہا اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو۔ وزیر کہنے لگا نہیں بندہ بڑے کام کا ہے، ایک اور طریقہ میرے پاس ہے، مجھے موقع دیجئے میں اسے برگلاتا ہوں۔ تیرے پاس کون سا طریقہ ہے؟ کہنے لگا میری خوبصورت ایک لڑکی ہے بیٹی، میں اسے سجا کے بنا کے کپڑے پہنا کے رات اس کے کمرے میں بیٹھتا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ کافروں کی چالیں ہیں۔ آج ہندو کی فلم تیرے گھر میں تو کہتا بھارت سے نفرت، کوئی نفرت نہیں، اپنے موبائل سے ٹی وی سے ڈش سے کیبل سے ہندو سے پکی نفرت کر، عیسائی سے نفرت کر، یہودی سے نفرت کر۔ ہندو تیرا دشمن، عیسائی تیرا دشمن، یہودی تیرا دشمن، تیرے گھر میں بیٹھا
گرامی قدر یہ ان کے حملے ہیں. آج فحاشی ہم میں عام دیکھیں. حضرت عبداللہ بادشاہ کا وزیر اپنی بیٹی کو کپڑے پہنا کے سجا کے بنا کے عبداللہ کے کمرے میں بھیج دیتا ہے. یہ لڑکی کہتی بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی. کہتی عجب نظارہ دیکھا, میں ساری رات بن سور کے پیغمبر کے اس صفائی کی طرف دیکھتی رہی. نبی کا یہ صفائی مصلی پہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. جب تھک جاتا ہے نبی پہ درود پڑھتا ہے, نفل پڑھ رہا ہے, تلاوت, عبادت, درود, ذکر, فکر. فرمایا آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, ایمان ہے, سب کچھ ہے, ایمان تیرا مضبوط ہونا چاہیے. میرے بھائیو, میں اس عبداللہ بن حذیفہ کی بات کر رہا ہوں جو 1000 رومیوں کا اکیلا مقابلہ کرتا ہے. جسم میں طاقت, جوانی, بہادری, کمرے کے اندر خوبصورت لڑکی سجا کے بنا کے کپڑے پہنا کے نئی دلہن بنا کے پیش کی گئی ہے. دلہن خود کہتی میں عبداللہ کی طرف دیکھتی ہوں, عبداللہ خدا کی طرف دیکھتی ہوں. جب صبح سحری کا وقت ہوا, میں نے کندھے سے پکڑ کے کہ چیک تو کروں یہ زمین کا انسان ہے یا آسمان کا فرشتہ ہے. میں نے ہاتھ لگایا عبداللہ کے جسم, فرمایا بی بی پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا, مجھے پتا نہیں میں محمد کا صفائی. کہنے لگی ایک نگاہ اٹھا کے میری طرف دیکھ تو صحیح, تیرے کمرے میں نئی دلہن سجا بنا کے پیش کی گئی ہے. سیدنا عبداللہ نے فرمایا بی بی, میرے کالی کملی والے رسول نے فرمایا ہے غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا گناہ ہے. کہنے لگی میرا حسن تو دیکھ. فرمایا تیرے حسن کا جادو عبداللہ پہ نہیں چل سکتا. کیوں؟ عبداللہ والضحیٰ کے چہرے کا حسن کے جلوے کر چکا ہے. جس نے نبی کے حسن کے جلوے کیے ہوں, رومی لڑکیوں کے حسن کے جادو اس پہ نہیں چل سکتے. کہنے لگی ایک طرف ایک مرتبہ دیکھ تو صحیح. فرمایا بی بی پیچھے ہٹ جا, غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا بھی میرے پیغمبر نے منع فرمایا ہے. میرے بھائیوں, سحری کا وقت تھا. یہ جملے, یہ الفاظ وہ رومی لڑکی کہتی میرے دل کو چیر گئی. میرے اندر بھی ایمان کی چنگاریاں, عبداللہ کے الفاظ ایمان کی چنگاریاں بن کے میرے اوپر برسی. میں نے کہا یہ روشنی, اتنا ایمان. ایک میرا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو ایک مرد کے کمرے میں پیش کر رہا, اور ایک تو ایسا مرد کلندر ہے, ایسا مجاہد ہے جو 1000 انسانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. بازو میں طاقت بھی ہے, جوانی بھی ہے, حسن بھی ہے, لیکن آنکھ میں حیا, دل میں ایمان اتنا مضبوط ہے. کہا یہ قید کہاں سے ملتا ہے, یہ روشنی کہاں سے ملتی ہے, یہ حسن کہاں سے ملتا ہے. عبداللہ نے فرمایا بی بی یہ روشنی لینا چاہتی ہے میرے نبی کا کلمہ پڑھا. اس نے حضور کا کلمہ پڑھا. باپ صبح فجر کے وقت آیا, صبح سویرے آیا, رزلٹ لینے کے لیے آیا. دیکھتا ہوں کیا بنا. جب دروازہ کھولا تو بیٹی کے چہرے پہ نقاب ہے. فرمایا بیٹی یہ کیا؟ فرمایا یہ نقاب ہے. فرمایا تو کون؟ فرمایا میں پاک ہوں. تو نہ پاک ہے, میں نبی کا غلام ہوں, تو نبی کا دشمن ہے, پیچھے ہٹ جا. ابا جی بے شک آپ میرے باپ ہیں, لیکن آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں, پیچھے ہٹ جاؤ. میں اس وقت کلمہ پڑھ کے نبی پاک کی پاک ہو چکی ہوں, تو نہ پاک ہے, تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. میرے بھائیوں یہ کیسا رنگ ایمان والا. یہ رنگ آپ میں نظر آنا چاہیے, مجھ میں نظر آنا چاہیے. ایمان کی مضبوطی ہے تو سب کچھ ہے. یہ دنیا تمہیں ہرانا چاہتی ہے ایمانی لحاظ سے کمزور کر کے, لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو. جو رنگ عبداللہ کا تھا, جو رنگ عمر کا تھا, جو رنگ علی کا تھا, جو رنگ حسن حسین کا تھا, جو رنگ بی بی فاطمہ کا تھا, وہ رنگ بچے کے اندر, ہر جوان کے اندر نظر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. ایک کچا رنگ لڑائی والا